شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا وہ بنو امیہ دشمن تھے ظاہر ہے. یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روضہ شریف میں دفن ہونا ہے. اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی, سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی, لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی, مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پرائورٹی مل جائے گی اس حوالے سے. اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا. ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے, وہ پڑھائیں جنازہ, کیا فرق پڑتا ہے. حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں. وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف, یعنی وہ کھیل رہے تھے, تو حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو, رسول اللہ کے ہم شکل ہو. ہاں جی. لیکن یہ دیکھ لیں, یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں, وہ ابو داؤد 4131, مقدام تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو گئے, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان نے کہا, امام بن حنبل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو. ہائے ہائے, عام بندے کے مرنے پہ پڑا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے, اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں, اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر دینا. اور ایک پاس چمچا بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی وہ ہر ٹائم ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی. حسن فوت ہو گیا, انہوں نے اپنی مرضی کری, اور پھر کی تھی بھی اپنی مرضی. پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ پھر کلمہ حق بلند کیا. انہوں نے کہا بتا, ہاں رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا, سونا منع نہیں کیا, چیتوں کی اور درندوں کی کھال پہننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے خلاف ہو گیا. ان کا مقدام کو مال دو, مقدام کو انہوں نے مال دیا, انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ لوگ مال کے لالچی تو نہیں تھے یار. علی کے ماننے والے تو پھر آپ کو پتہ ہے زہد میں ہوتے ہیں. شیعہ حضرات نے تے غضب ٹات. میں زیادہ کتاباں نہیں ایک دا حوالہ دینا کیونکہ سب تو بڑی ہے, یہ رد ہوگی ساریاں رد. بالکل شیعہ حضرات اگے میری محنت ہے بھائی تسی بھی خرافات تو نجات پاؤ, جنہاں دا قصور ہے انہاں دے مگر پاؤ, مگر بے گناہ لوگوں دے پیچھے کیوں پائیں گے. وہ ساری کہانی گم کرتی ہے, انہوں نے اجازت دیتی تھی. اے میرا العقول ہے, کتاب الحجہ ہے, باب الاشارۃ والناصر الحسین بن علی ہے, اور اس دی حدیث نمبر 3 ہے, جلد 3 اور 313. اتوں پڑھ کہ جدوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ زخمی سی, پہلا انہوں نے متھے ہی لاتا, انہوں نے آخیا وَعْلَمْ أَنَّهُ سَيُصِيبُنِي مِنَ الْحُمَيْرَةِ مَا يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِيعِهَا وَعَدَاوَتِهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَدَاوَتِهَا لِأَهْلِ الْبَيْتِ. کہ حسین تو اس گل پکا جان, یہ جڑی ہے نا حمیرہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھو شان کیا گیا. حمیرہ جڑی نا وہ بارے لوگ جان دے, یہ بعد نہیں آنا, مڑ تو ساری ویری ہے اور ایک کرنا. چنانچہ پھر لکھیا بھائی جدوں یہ بات ہوئی جنازہ لے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ پتہ لگا, توبہ توبہ فخرجت مبادرۃ علی بغل. سر وہ امت کٹھی کیویں ہوئے, ساری دنیا بہ کے کمیٹیاں بٹھا کے اپنی کتاباں چھانو پہ, جو یہ غلط وڑ گیا انہوں کڈو گے تب تھوڑے دل ملنے, ورنہ جو پڑھی جاؤ کداں وہ صلح کروں گا. فوراً بی بی عائشہ نے اسے ایک کھچر منگوایا, اسے کاٹھی پوائی تے سوار ہو کے آ گئی. آپ سوار ہو کے کھچر تے آئی. فکان تب والا امراۃ راکبۃ الاسلام سر جا, یہ پہلی عورت ہے جڑی کھچر تے سوار ہوئی ہے. فوقفت وقالت نحو ابن میں بیٹھ آ کے اتنے آ لے جاؤ اپنا اس آدمی نے اتنے میرے کو, میرے گھر کے کول نہ لیا. فین لا یدفن فی شیء, اتنے کسی نہیں میں دفن ہونا. ولا یحتق الی رسول اللہ حجاب,
اللہ دے رسول دا پردہ تو ختم کرنا چاہتے جی، آپ دے گھر ایک آدمی خام خواہ داخل کر رہا جی، ساری بحث خیر لمبی چوڑی نہیں پڑنی۔ چنانچہ پھر لکھا بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جدوں ویکھیا دفن کر کے آ گئے لے گئے، پھر بعد انہوں نے ویکھیا بڑا شور و غل ہے، تو انہوں نے ڈر ہویا بھی کتے حضرت حسین جڑے آ وہ حملہ ہی نہ کر دین حضرت عائشہ۔ یہ ایڈی کہانی ہے بھی جڑا سنتا پڑھتا دس وہ سنیاں نہ سراغ کر سکتا، وہ اما عائشہ نو کوئی چنگا کہہ سکتا؟ جی اس کو سچ ہے گا تو تسی بھی آکھنا یار کدی اما عائشہ، اور اتنے پھر شعر بھی لکھ دیتے تھلا شرح چ وروے انشدہ یومن ابن الحنفیہ ابن واس حضرت ہے کہ اس موقع سے آتا یہ بھی روایت کیا گیا ہے، روایت کیا گیا نہ کوئی کرنے والے کا پتہ نہ ہو، مگر یہ پوری کہانی جڑی نے کتوں شروع ہوئی ہے دسو؟ 313 اور 320 صفحے لگ جانے نال ہی شرح حال کی ہے الحدیث الثالث ضعیف۔ اے میں اس بندے کا حوالہ دے رہا جس تو وڈا صحابہ کرام دا دشمن کوئی پیدا نہیں، علامہ مجلسی، سوائے لعنت تو انہیں ذکر نہیں کیتا، اس کٹ کٹ کے اس دل چ بھر گئی ہیں گل، مگر منیا انہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ حقیقت یہ ہے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اماں اگر تو اجازت دیں تو میں بھی رسول کریم علیہ السلام دے کول دفن ہوا۔ اماں نے آخر نام و کرامہ، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، اتنا اچھی بات کہی ہے تو اپنا کر۔ چنانچہ تیار کیتا لے گئے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن نے زندگی کہتا بھی میں پوچھا سی ولما حضرت الوفات ارسل الى عائشہ یطلب منها ان يدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجاب اسرا ذلك۔ اے پہلا اصلی سنو پھر جھوٹیاں سنیں، 15 صفحہ اس الغابت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں روضہ رسول دفن ہونا، انہوں نے اجازت دی تھی۔ فقال لاخیہ اذا انا مت فاطلب الى عائشہ ان ادفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے مڑ کے حضرت حسین نے کہا بھی شاید اماں نے میرے پروں لحاظ پروں کہتا ہوئے میری موت تو بعد دوبارہ پوچھ لیا، اگر وہ راضی ہون تو ٹھیک ہے ورنہ قبرستان لے جاؤ۔ فلقد كنت طلبت منها فاجابت الى ذلك، زندگی میں انہوں نے پوچھا سی، انہوں نے میری گل منی سی۔ فلعلها تستحی منی، شاید میرے تو شرم پاروں کہتا ہوئے۔ فإن اذنت فادفنی فی بیتها، اگر میرے تو بعد وہ اجازت دین تو پھر بھائی میں دفن کر دیں۔ وما اظن القوم یعنی بنی امیہ الا سیمنعونک، مگر میں تین دس دینا بجے حضرت عائشہ رضی راضی بھی ہوئی نا تو یہ قوم بنو امیہ جڑی ہے ضرور روکن گے، یہ دفن نہیں ہون دین گے۔ فإن فعلوا فلا تراجعوا فی ذلک، اگر ایسا ہوئے تو پھر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، بس پھر نہیں کی بکیل کر کے بکیل دفن کر دے۔ فلما توفی جعل حسین الی عائشہ فی ذلک، یہ تو حضرت حسن فوت ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فقالت نام و کرامہ، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوشی نہ دفن کرو۔ فبلغ ذلك مروان و بنی امیہ، انہاں دی صفائی دیندے رسالے سیدنا مروان ابن حکم رضی اللہ عنہ، جو ملعون ہویا نا وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا، حسین باغی انہوں آندے انہوں تے بغاوت کی تھی۔ یہ وہ دین ہے جڑا ہوں اینا مہینے جے تمہیں دسن گے اور انہوں کہن گے اہل سنت دا مذہب ہے، لعنت ہے جو مذہب سے یہ کہڑے اہل سنت دا عقیدہ رہا؟ تسی شیعہ دے مقابلے لوگوں دے گلے دشمنان اہل بیت دا مذہب اتار رہا ہے جڑا ناسبی مذہب ہے قوم دا۔ تو مروان نو اور بنو امیہ نو خبر پہنچی، قالوا واللہ لا یدفن علیک ولا، انہوں نے کہا اللہ دی قسم کدی بھی اتنے دفن نہیں ہون دیاں گے۔ فبلغ ذلك الحسین فلبس هو ومن معه السلاح، امام حسین رضی نو پتہ لگا انہوں نے بھی ہتھیار لگا لے، انہوں دے نال جڑے ہور لوگ تھے انہوں نے بھی لگا لے، ہاشمیاں نے، ولبس مروان ادھر مروان اور بنو امیہ نے لگا لے۔ فسامع ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ جنگلی سے کام تیار ہو گیا مسجد نبی، دونوں پارٹیاں آ گئیں۔ فقال واللہ انہ لظلم یمنع الحسن ان یدفن مع ابیہ واللہ انہ لابن رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ دی قسم ادوں بڑا ظلم ہی کو ہونا، ابو بکر عمر دفن ہویا تو کوئی نہیں بولیا، ہوں رسول اللہ دے بچے دی واری آئی ہے تو تسی انہوں اپنے نانے دے کول دفن نہیں ہون دے، حالانکہ رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا۔ ثم اتى الحسین فکلم وناشد اللہ، بعد جو حضرت حسین کو بھی گئے انہوں نے کہا اے ظالم تے جڑے ہے گئے میں تینوں اللہ دی قسم دینا، وقال الیسا قد قال اخوک ان خفت فردنی الی مقبرۃ المسلمین، تینوں یاد ہے تیرے بھرا نوں پتہ سی انہاں ساری چیزاں وہ کہہ گیا اگر آ خطرہ نظر آئے تو مسلمانوں دی قبرستان پلائے۔ ففعل فحمل الی البقیع، امام حسین اور ہاشمیہ نے پھر دل اپنے جڑے تھے انہوں نے تگڑا کر کے تلواراں میان پاریاں جنازہ چک لیا، قبرستان لے گئے۔
ولم یشهد احد من بنی امیہ الا سید الناس، انہاں بنو امیہ جو حضرت حسن دے جنازے تے کوئی نہیں گیا۔ سرا سناؤندے رہندے حسن نے اور سرا تے کر دیتی، جس پاروں میں آکھیا میں ننگا تے کرنا نا، ایک کلمہ کو انہاں چر ننگے نہیں ہونے جب تک میں وچوں نہ نکلاں، انہاں نوں فری ہینڈ دیاں، اور پھر 20 سال چ لوگ ویکھن بھی اسلام دا کی کر رہا معاویہ۔ تد حسین اٹھیا تو اج تک انہوں اسی شہیداں نے، ورنہ اتنا ہی اٹھ کھلوندا نا حسن صلح نہ کیتی بھی گل روڑے چ ہی رہ جانی۔ حسن نے دے کے اقتدار بالکل برابر ننگا کر دیتا، ویکھ لو اسلام دی حکومت۔ سوائے سعید ابن العاص دے جڑا گورنر کوفہ سی کوئی نہیں آیا۔ کان امیر المدینہ فقدم الحسین الصلاۃ، ہن نماز جنازہ پڑھاؤن دی طریقہ سی والی پڑھاؤندا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھاؤن تے مار کے مکہ نماز لی اگے کیتا، وقال لولا ان سننا لما قدمت، کہنے لگا جو ساڈا تہاڈا حال ہے نا حضرت حسین رضی کدی بھی نہ تینوں اگے کردا، تہاڈیاں نمازاں تو بغیر نہ اسی چنگے، مگر سنت ہے، اسی اپنے نانے دی سنت دے پابند ہاں، بے حق میں وقت ہوئے تو نماز انہیں پڑھانی۔ اے حدیث پاک بھی سن لی کہ حسن دا مرنا کوئی مصیبت نہیں، یہ اگ دا انگیارا بجھ گیا، دفن ہون کوئی نہیں دیتا۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے نا، کہ اس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے؟ وہ آج کے زمانے میں بھی میرے بھائی جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں، سب کچھ ہیں، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں، تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321۔ یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے۔ 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفا 360 ہجری۔ تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے، اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے، سیریل نمبر 31 پہ بھی اور سیریل نمبر 51 کے اوپر بھی، اور ایک ایک نمبرنگ پہ کئی حدیثیں ہیں۔ اس میں مثلا جو 33 نمبر ہے غدیر خم کے میں نے 8 طرق جمع کیے ہیں، ویسے تو غدیر خم پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، جو میں نے کور کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ایک نمبر پہ کئی احادیث ہیں، اس لیے 200 سے زیادہ روایتیں ہیں۔ تو اس ریسرچ پیپر میں یہ روایت 4131 موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔
وہ میں آپ کو اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے نا جی، ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا، اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے. یہ دارالاسلام کی ہی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں، یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا، اس میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو دارالاسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ چھاپی ہے 4131 سنن ابی داؤد، ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں. خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی. مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے. معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں. یہی کام نہج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی. یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا. ٹھیک ہے نا جی. تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام سے رسی کاٹ سکنے ہیں اللہ دے فضل. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں، میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے. وہ چمچا تھا. اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیا. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفہ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا
جسے اللہ نے بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں، وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی. کیونکہ سن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی. اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا. یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے. کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے، وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں. یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ. حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر. ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے، چونکہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ دیتے تھے. باقی جو 4 شرائط تھیں، نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے، کوئی نہیں پوری کی. نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا. آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ، وہ ختم کروایا جائے. وہ چلتا رہا. صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث، مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں، صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے زبردستی کیا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ. تو یہ سارے شرائط تھیں. اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے. جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بھڑک سکتی ہے، خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے. اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی. حسن ایک دہتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں سے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھیں گے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے، یہ کسی وہابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی، یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی، نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی. بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، وہابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب. اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے. اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے. ہائے 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 ہائے. اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جت تک میرا تعلق ہے نا فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں. یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کامنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں. وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی.
جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا. معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا. مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے. مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں. مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ. یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے, ریشم مرد کے لیے حرام ہے, درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے. یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں. اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا, میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے. گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا, ان کے ہی ہوں گے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے. اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں, آگے حدیث دکھاتے ہیں, لوگ کو رجوع ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے. اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتہ ہے, حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں. اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ. اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا, یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے, آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا. کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے, تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. مجھے پتا تھا میں گلے نہیں تیرے کو جیت سکتا. اے منو بھی کہہ رہے ہوندے نے او علی دی زبان بڑی لمبی ہے. او زبان نہیں لمبی, سچ ہوتا ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے. یہ تواڈے بزرگ بابے بھی یہی کہتے سن کہ میں گلے تواڈے کول نہیں جیت سکتا. انشاءاللہ تسی بھی نہیں جیت سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے. آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو. بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو. چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا. حضرت معاویہ نے گفٹ دیا, انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا, لیکن وہ آج کل مولویوں والی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیندے. نبی علیہ السلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے, صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے, انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی. سچا بندہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ بینیفیشری نہیں ہوتا کسی کا, اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی. چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا, مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا. اور جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے, اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام داؤد نے, اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی. ٹھیک ہو گیا, وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی. بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا, تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے, تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی. ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو, ان کا یار گل تو صحیح کی تھی انہیں. تو اسی بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی, ناراض نہ ہویا کرو. اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی, میں نے نہیں لکھی, اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے.
شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا، جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے، اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اب دیکھیں دارالاسلام ورڈ بائی ورڈ آپ شرح سنیں، صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی۔ چلو جی شکر ہے، اے علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو، دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے۔ اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو، اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جسے ادبن مبہم رکھا گیا ہے۔ اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کوئی مصیبت ہے، تو یہ معاویہ نے اصل میں کہا تھا، امام ابو داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا ہے۔ آگے بریکٹ میں لکھا ہے اون المعبود۔ اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو داؤد کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی، عربی میں لکھی ہوئی۔ یہ شاید نہیں سرکار دارالاسلام والے ہو، یہ شاید کٹو، یہ یقیناً ہے، کیونکہ اس کا جو طریق المعجم الکبیر طبرانی میں ہے اور مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مصیبت سمجھتے ہو۔ اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں بنو امیہ اور اہل بیت کے خاندانوں میں سیاسی امور میں ان کے خاص رجحانات تھے۔ یہ تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا۔ وہ کہتے ہیں گزر گیا، مٹی پاؤ چھڑ دو۔ اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے دعا گو ہیں، تو سر پھر آپ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو آج صحابہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہے آل امیہ کی۔ ان کو پھر آپ کس منہ سے سمجھائیں گے؟ صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا، جو آل امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافضیوں کی لعنت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے۔ آپ تو دو نمبر لوگ ہیں، آپ کے تو دورے معیار ہیں، آپ کسی کو کسی سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے چھوڑ دو۔ اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام صحابہ کرام نہیں یار، 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بسر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے۔ ان کے لیے دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں۔ ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب میلان ہو اس کا حق ہے، مگر خیال رہے کہ دوسری جانب بھی جلیل القدر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اور دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10، ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لیے دعائیں کی ہوتی، ممبروں پر مولا علی پہ لعنت نہ کروائی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو توفیق ہے، ان کو یہ توفیق نہ مل سکی۔ صحیح مسلم 6229، لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ۔ آل مروان صحابہ کرام کو ممبروں میں بلا کے کہتے تھے ابو تراب پہ لعنت کرو، نعوذ باللہ۔ درندوں کی کھالیں اور ان کی گدیاں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی مردوں کے لیے سونا اور ریشم بھی مباح نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ذکر ہوا، ان کے گھر میں ریشم اور درندوں کی کھالیں اور سونا استعمال ہوتی تھی، تو شاید فرامین رسول کی وہ کوئی تعویل کرتے ہوں۔ دیکھو یہ وہی ہے جس طرح وہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے نا کہ قرآن میں آیا کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، اور امام حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے۔ شاید امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو